چند تعزیتی اشعار حاضر کر رہا ہوں عطا میر صاحب کے لیے بطور خاص. دیکھیں کہ رونق مجلس تھا وہ، فرش عزا کی شان تھا. رونق مجلس تھا وہ، فرش عزا کی شان تھا. کربلا کا ذکر اس کی زیست کا عنوان تھا. کربلا کا ذکر اس کی زیست کا عنوان تھا، اور دل سے کرتا تھا خدا کے دین کی وہ پیروی. دل سے کرتا تھا خدا کے دین کی وہ پیروی. ہر گھڑی پیش نظر اللہ کا فرمان تھا. ہر گھڑی پیش نظر اللہ کا فرمان تھا. اور کیوں نظر آتا نہ تجھ میں عشق و ایثار و خلوص. کیوں نظر آتا نہ تجھ میں عشق و ایثار و خلوص. مہمان کربلا دل میں تیرے مہمان تھا. مہمان کربلا دل میں تیرے مہمان تھا. کیوں نظر آتا نہ تجھ میں عشق و ایثار و خلوص. مہمان کربلا دل میں تیرے مہمان تھا. اور کل ایما کی محبت دل میں رکھتا تھا صدا. کل ایما کی محبت دل میں رکھتا تھا صدا. اس سے ثابت ہو گیا تو صاحب ایمان تھا. اس سے ثابت ہو گیا تو صاحب ایمان تھا. کل ایما کی محبت دل میں رکھتا تھا صدا. کل ایما کی محبت دل میں رکھتا تھا صدا. اس سے ثابت ہو گیا تو صاحب ایمان تھا. اور رونق دنیا تجھے کیا کھینچتی اپنی طرف. رونق دنیا تجھے کیا کھینچتی اپنی طرف. تیرا دل تو کربلا کے نام پہ قربان تھا. تیرا دل تو کربلا کے نام پہ قربان تھا. اور بعد میں حاجی بنا اور زائر قبر حسین. بعد میں حاجی بنا اور زائر قبر حسین. اس سے پہلے عاشق مولائے متقیان تھا. اس سے پہلے عاشق مولائے متقیان تھا. اس سے پہلے عاشق مولائے متقیان تھا. رونق مجلس تھا وہ، فرش عزا کی شان تھا. کربلا کا ذکر اس کی زیست کا عنوان تھا. دو مطلع اور 3-4 اشعار حاضر کر رہا ہوں. دیکھیں نعرہ صلوات ایک بار بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شہنشاہ وفا کا تذکرہ ہوتا رہے گا. شہنشاہ وفا کا تذکرہ ہوتا رہے گا. شہنشاہ وفا کا تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے وفا ہوتا رہے گا. یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے وفا ہوتا رہے گا. اور اس نے مطلب دیکھیں کہ اگر سجدہ سرے خاک شفا ہوتا رہے گا. اگر سجدہ سرے خاک شفا ہوتا رہے گا تو اس کا اجر بھی 70 گنا ہوتا رہے گا. تو اس کا اجر بھی 70 گنا ہوتا رہے گا. اور شعر بطور خاص
بڑھاپے کو جوان کرتا رہے گا فرش ماتم، بڑھاپے کو جوان کرتا رہے گا فرش ماتم، اس آئینے میں ہر چہرہ نیا ہوتا رہے گا، اس آئینے میں ہر چہرہ نیا ہوتا رہے گا، اور در شبیر پہ مجرم کو مایوسی نہ ہوگی، در شبیر پہ مجرم کو مایوسی نہ ہوگی، اگر حر بن کے آئے گا رہا ہوتا رہے گا، اگر حر بن کے آئے گا رہا ہوتا رہے گا۔ شاید دیکھیں کہ لٹا دی ساری دولت دین پر شبیر تو نے، لٹا دی ساری دولت دین پر شبیر تو نے، قیامت تک تیرا قرضہ ادا ہوتا رہے گا، قیامت تک تیرا قرضہ ادا ہوتا رہے گا، اور تیرے انکار نے یہ سلسلہ توڑا ہے، ورنہ تیرے انکار نے یہ سلسلہ توڑا ہے، ورنہ جو تاج ظلم پہنے گا خدا ہوتا رہے گا، جو تاج ظلم پہنے گا خدا ہوتا رہے گا، اور کھرچ کر پھینک دے چہرے سے ان آنکھوں کو، ورنہ کھرچ کر پھینک دے چہرے سے ان آنکھوں کو، ورنہ تیرا مفتی علم سے سامنا ہوتا رہے گا، تیرا مفتی علم سے سامنا ہوتا رہے گا، شہنشاہ وفا کا تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے وفا ہوتا رہے گا۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عطا میر ابن حاکم علی میر صاحب کے لیے اِصالِ ثواب کرتے ہیں۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان للولد علی الوالد حقا وللوالد علی الوالد حقا فحق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، وحق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن۔ صلوات بھیجے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس اعزا جن مرحوم کے ایصال ثواب کی ہے، یعنی جناب عطا میر صاحب، جن کے 40ویں کی مجلس اور چھماہی کی مجلس کے موقع پر میں نے ان سے میرے جو دیرینہ تعلقات تھے اس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ مرحوم کا تعلق تو پاکستان سے، لیکن ایک عرصہ دراز سے آپ کا قیام لندن میں تھا، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں تدفین ہوئی، اور آپ کا خانوادہ لندن ہی میں مقیم ہے۔ عزیز رشتہ دار پاکستان میں بھی ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں۔ یہ مجلس اعزا بھی ان کی برسی کے موقع پر آن لائن منعقد ہو رہی ہے، اور قریب و دور سے ان کے ایصال ثواب کے لیے لوگ اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ خداوند عالم اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، اور پسماندگان کو بالخصوص ان کی اولادوں کو، یعنی بیٹے اور بیٹی کو، اور ان کی اہلیہ اور دیگر خانوادے کے افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم عطا میر صاحب میں جو خصوصیات تھیں، ان میں جو کمالات تھے، ان کے کردار میں جو کمال تھا، یقیناً جو بھی ان سے واقف تھا وہ اس بات کا گواہ ہے، اور یقیناً کردار کا کمال وہی ہوتا ہے کہ خود آدمی اس کا ذکر نہ کرے بلکہ دوسرے افراد اس کے صفات و کمالات کے گواہ بن جائیں۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ مجلس عزا ہے، جلسہ تعزیت نہیں ہے۔ اس لیے میں ایک شعر جسے میں اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں پڑھتا ہوں، وہ پڑھ کر میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا، اور وہ یہ
کہ اگر ایک طرف چک بست کا یہ شعر کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، یعنی آگ، ہوا، مٹی، پانی کے مجموعے اور ان کی ترتیب کا نام حیات ظاہری اگر ہے تو حیات حقیقی کے لیے استاد محترم مولانا شاکر صاحب قبلہ مرحوم، شاید میں 40ویں یا چھمائی کی مجلس میں اس شعر کا ذکر کر بھی چکا ہوں کہ زندگی کیا ہے زبانوں پر عمل کے چرچے، زندگی کیا ہے زبانوں پر عمل کے چرچے، موت کیا ہے انہی چرچوں پر پشیماں ہونا۔ یعنی اگر انسان مر کر چلا بھی جائے لیکن اس کے اچھے اعمال کے تذکرے لوگوں کی زبان پر جاری طاری اور ساری ہیں تو وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے، اس کے کردار کا ذکر اسے مرنے نہیں دیتا۔ لیکن اگر انسان زندہ تو ہے لیکن اس کی بدعمالیوں پر اگر انسانیت اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے تو وہ زندہ بھی مردہ کے برابر ہے، اور مولا کائنات نے ایسے لوگوں کو چلتی پھرتی لاش کہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد کا۔ تو یقیناً صاحبان کردار مرا نہیں کرتے، بلکہ کسی مفکر کا، کسی خطیب کا یہ قول ہے کہ شخص مرتا ہے شخصیت کو موت نہیں آتی، فرد مرتا ہے انفرادیت کو موت نہیں آتی۔ اور پھر اگر ہم اپنے جانے والوں کا ذکر نہ کر کے ان کے ممدوحین کا تذکرہ کریں، ان لوگوں کا تذکرہ کریں کہ جن کے ذکر کو وہ زندگی میں پسند کرتا تھا، تو یقیناً مرحوم ہونے کے بعد بھی، گزر جانے کے بعد بھی، قبر کی تنہائیوں میں یا اور آگے کی منزلوں تک، جہاں عجب طرح سے مولانا آغا روحی صاحب نے کہا کہ قبر کی تنہائیوں سے حشر کے ہنگام تک، قبر کی تنہائیوں سے حشر کے ہنگام تک آپ کے قدموں کو چھوڑے گا میرے سرکار کون؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ تو یقیناً زندگی میں بھی جانے والا علی علی حیدر حیدر کیا کرتا تھا، تو قبر کی تنہائیوں میں بھی یقیناً مولا کائنات سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی، زیارت بھی ہوئی ہوگی، اور یقیناً انہی کا ذکر جو ہے زندگی میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ تو بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد میں مرحوم کا ذکر نہ کرتے ہوئے ان کے مولا و آقا کا تذکرہ کروں گا، اور اس ذکر کے لیے میں نے ماہ مبارک رمضان کی بھی مناسبت سے اور باپ اور اولادوں کے رشتے کی بھی مناسبت سے میں نے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ میں اکثر نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، اور تبرکاً اور تیمناً اپنی گفتگو کا آغاز خطیب منبر سلونی، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تذکرے سے کرتا ہوں۔ تو آج بھی میں نے ایک ایسے جملے کو ذریعہ بنایا ہے جس میں مولا کائنات باپ اور اولادوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، باپ اور اولادوں کی رائٹس کی بات کر رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ باپ کا حق اولادوں پر ہے اور اولادوں کا حق باپ پر ہے، اور باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ اولادیں ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کریں سوائے معصیت پروردگار کے۔ اور اولادوں کا حق باپ پر کیا ہے کہ باپ اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھے، وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، اور اپنی اولادوں کو اچھا ادب سکھائے، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور اسے قرآن کی تعلیم دے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جناب آدم تھے جو بغیر ماں اور باپ کے اس دنیا میں
وہ آئے جب جسم آدم میں روح پھونکی گئی تو اللہ نے نسبت دی کہ اپنی روح جب اس میں پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. یعنی جناب آدم کا وجود بغیر ماں اور باپ کے. وہ جناب عیسیٰ تھے کہ جن کی ماں تو تھیں جناب مریم لیکن ان کا کوئی باپ نہیں تھا. لیکن ہم سب ماں اور باپ کے ذریعے دنیا میں وجود میں آئے ہیں. ممکن ہے کوئی صاحب اولاد نہ ہو لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کوئی باپ نہیں ہے یا ہماری کوئی ماں نہیں ہے. علی العموم شاذ و نادر کوئی بات ہو جائے تو اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ سائنس کی ترقی کہاں جا رہی ہے یہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بہرحال ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں باپ کی عظمت، باپ کا رتبہ، باپ کا مقام، اور بالخصوص جو لوگ اپنے کو اسلام اور قرآن سے وابستہ کیے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جہاں قرآن مجید میں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر کیا ہے. یعنی کتنا عظیم مرتبہ ہے ماں اور باپ کا کہ اللہ کہتا ہے کہ عبادت ہماری کرو لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرو. بلکہ اگر تمہیں ان کی کوئی بات بری بھی لگے تو لا تقل لہما اف، دیکھو تم ان کے فیصلے پر اف بھی نہ کہنا. اور خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب قبلہ مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے کہ لفظ اف بھی غیر ارادی طور پر نکلنے والا لفظ ہے. یعنی ایک دم سے چلتے ہوئے کانٹا چبھ گیا یا کوئی ایسی ٹھوکر لگ گئی یا کوئی انہونی ہو گئی، یعنی ارادتاً آدمی کی زبان پر اف نہیں آتا. اللہ رے بلاغت قرآنی، یعنی جہاں غیر ارادی طور پر بھی والدین کے خلاف اف کہنے کی اجازت نہ ہو وہاں ارادتاً والدین کا رتبہ اور مقام کیا ہوگا. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. خداوند عالم ہم سب کو اپنے والدین کے احترام اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو خداوند عالم ساری اولادوں کو، بالخصوص جو ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سننے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے والدین یا ان میں سے جو بھی زندہ ہے ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر والدین گزر چکے ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک گزر چکا ہے تو ہم ان کے لیے یقیناً ایصال ثواب کر کے ان کو راضی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. خداوند عالم نے کیا رتبہ اور مرتبہ عطا کیا ہے. لیکن مولا کائنات نے باپ کے حق کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ اولادوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کی ہر مسئلے میں اطاعت کریں سوائے معصیت پروردگار کے. گویا کہ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات کے کلام میں توحید کا ذکر کس طرح سے ہے، اللہ کے حق کا مرتبہ کس طرح سے ہے. یعنی بات ہو رہی ہے باپ کی اطاعت کی، لیکن مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ باپ کی اطاعت بلا شرط نہیں ہوگی، بلا قید نہیں ہوگی. اگر باپ کا حکم کبھی بھی حکم خدا سے ٹکرا جائے تو اس موقع پر خدا کے حکم کی اطاعت کی جائے گی، باپ کے حکم کو نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ باپ سب کچھ ہے مگر معصوم نہیں ہے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد تک. اور اس موقع پر ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شرط و قید کے ساتھ اطاعت ہو تو اس پر اعلان ہے پروردگار کا، اور مولا کائنات اس کے ترجمان ہیں کہ باپ کی اطاعت ہوگی لیکن شرط و قید کے ساتھ، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کا رتبہ ہے، باپ کا مرتبہ ہے، باپ کا مقام ہے، لیکن باپ سب کچھ ہو کر بھی معصوم نہیں ہے.
اور اگر معصوم نہیں ہے تو اطاعت شرط و قید کے ساتھ ہوگی۔ اب اگر قرآن مجید میں کسی کی اطاعت بلا شرط کرائی جائے تو وہاں ماننا پڑے گا کہ اگر بلا شرط اطاعت پروردگار کرا رہا ہے تو عصمت کی گارنٹی بھی لے رہا ہے، کردار کی ضمانت بھی لے رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ تو اب اگر اطاعت کی منزل پر قرآن آواز دے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ مجھے اس منزل پر رکنا نہیں ہے، مجھے اپنے بیان کو آگے بڑھا دینا ہے، لیکن وہ لوگ جو ذرا سا بھی قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، ابھی دوسرے جز پر میں جب آؤں گا اور اولادوں کے حقوق کی بات کروں گا تو پھر یہ حوالہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا کہ کیا ہے بلاغت قرآنی۔ لیکن ابھی جلدی میں نے الہ آباد میں مجلس پڑھی تو وہاں مجلس پڑھتے ہوئے میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اور صاحبان امر کی اطاعت ہے، یعنی تین لوگوں کی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یا تو تین اطیعو ہوتے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، یا ایک اطیعو ہوتا، ذیل میں اللہ کی اطاعت کی بات ہوتی، رسول کی اطاعت کی بات ہوتی، اور اولی الامر کی اطاعت کی بات ہوتی۔ لیکن اطیعو دو رکھے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ بھیا تین اطیعو ہوتے یا ایک اطیعو میں سب کی اطاعت کا حکم دے دیا جاتا؟ تو کہا کہ اطیعوا اللہ کو الگ رکھا تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق ذہن میں رہے۔ اس کے بعد فوراً اطیعوا اللہ پر رکا نہیں، پروردگار فوراً کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، معبود اگر اطیعوا الرسول یعنی رسول سے پہلے لفظ اطیعوا لگایا ہے تو اولی الامر سے پہلے بھی لفظی اطیعوا لگا دے تاکہ یہ دونوں یہ الگ الگ ہو جائیں۔ کہ یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے، لیکن منزل اطاعت میں رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جو مقام رسول کی اطاعت کا ہے وہی مقام اولی الامر کی اطاعت کا ہے۔ تو اب رسول کی اطاعت بھی بلا شرط کرائی جا رہی ہے۔ بلا شرط اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار رسول کے کردار کی ضمانت لے چکا، باپ کے لیے کہا کہ باپ کی اطاعت وہاں تک ہوگی جہاں تک حکم خدا سے باپ کا حکم نہ ٹکرائے، شرط لگا دی۔ لیکن جب کہا اطیعوا الرسول تو کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی بیٹھے تو بھی رسول، اٹھے تب بھی رسول، چلے تب بھی رسول، رکے تب بھی رسول، سوئے تب بھی رسول، جاگے تب بھی رسول، یعنی چلتے ہوئے پھرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے پروردگار نے اس کے کردار کی ضمانت لی، تب بلا شرط اطاعت کرائی۔ گویا کہ اطاعت ہی نہیں کرا رہا ہے، رسول کی عصمت کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ تو اب جو بات رسول کے لیے ہے بلا شرط اطاعت میں، وہی بات تو اولی الامر کے لیے بھی ہوگی کہ اب جو لوگ بھی اولی الامر ہوں گے، چلیں گے تو خدا کی رضا سے، اٹھیں گے تو خدا کی رضا سے، سوئیں گے تو خدا کی رضا سے۔ اور پھر کیا ہیں وہ لوگ جو جاگنے میں بھی حکم خدا کی اطاعت نہیں کر پاتے ہیں، خدا کی رضا پر چل نہیں پاتے ہیں؟ کتنا بڑا فرق ہے اولی الامر کے عمل میں اور غیر معصوم کے عمل میں۔ عجیب جملہ مولا نے عطا کیا، یعنی لوگ تو جاگنے میں خدا کی رضا پر نہیں چل پاتے ہیں، کیا کہنا اس ذات کا کہ جو سوتا ہے تب بھی مرضی الہی خرید لیا کرتا ہے۔ ایک اور سلوات دے، ایک اور سلوات بھیج دیجیے آپ محمد والے محمد پر۔ تو ابھی میں نے جو شعر پڑھا کہ قبر کی تنہائیوں سے حشر کے ہنگام تک، اسی منقبت کا یہ شعر کہ شام ہجرت
خواب میں تصویر محبوب خدا، شام ہجرت خواب میں تصویر محبوب خدا، سطح چادر پر بنا سکتا ہے یوں فنکار کون؟ بھائی دیکھیے، تصویر تو جاگتے میں آدمی اچھی نہیں بنا پاتا، بھائی توجہ فرمائیے گا، اور پھر تصویر کسی عام انسان کی نہیں بننا ہے، محبوب خدا کی تصویر بننا ہے۔ کون محبوب خدا؟ جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جس کے کردار کی ضمانت وما محمد الا رسول کہہ کر پروردگار عالم نے لی ہے۔ کیا کہنا اس اولی الامر کے مصداق کا جس نے سوتے میں اللہ اکبر چادر پہ تصویر محبوب خدا بنا دی، اور ایسی تصویر بنائی کہ اپنے تصویر نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ کفار جو جان کے دشمن ہیں وہ بستر رسول پر سوتے ہوئے علی کو علی نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ رسول سمجھ رہے ہیں، یعنی ایسی تصویر بنائی کہ دشمن بھی فرق نہ کر سکے کہ بستر پہ علی سو رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ جی تو بہت چاہتا تھا کہ اسی انداز میں بیان آگے بڑھے، لیکن مجھے دوسرے جز پہ بھی گفتگو کرنا ہے، اور ماہ مبارک رمضان ہے۔ یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں عبادت کا مفہوم موجود ہے، تو کہا کہ باپ کا حق تو یہ ہے کہ اولادیں ہر مسئلے میں اس کی اطاعت کریں، لیکن اولاد کا حق کیا ہے؟ اولاد کا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھے، اور یقیناً والدین بہتر سے بہتر اپنی اولادوں کے نام رکھتے ہیں، اور ادب، اور دیکھیے میں یہی کہوں گا کہ اولادوں کو با ادب بنائیے، اس لیے کہ اگر آپ ان کے حقوق ادا کریں گے تو یقیناً گزر جانے کے بعد اولادیں باپ کا حق ادا کریں گی۔ اب یہاں پر اچھے ناموں کی بات جب آتی ہے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے اچھے اچھے نام ہمارے والدین، ہمارے بزرگ پیدا ہوتے ہی رکھتے ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا ان افراد سے جو واقعاً اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، محمد والے محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، کہ وہ اپنی اولادوں کے خالی بہتر سے بہتر نام نہ رکھیں، بلکہ جو نام رکھیں ان ناموں کا کردار بھی اولادوں کو بتاتے رہیں، تاکہ ہمارے نام برائے نام نہ رہیں۔ لیکن ساری کوششوں کے بعد بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نام برائے نام ہوتے ہیں، لیکن ہم جن محمد والے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ان کے نام برائے نام نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہر نام میں ایک تاریخ ہے۔ اور وہ لوگ جن کو مجلسوں میں علی علی اچھا نہیں لگتا، نعرے اچھے نہیں لگتے، مسلسل ذکر علی اچھا نہیں لگتا، میں ان سے کہوں گا کہ ہمارے نام تو برائے نام ہوتے ہیں، لیکن محمد والے محمد علیہ الصلاۃ والسلام بالخصوص مولائے کائنات کا نام، ویسے تو سبھی اپنے مقام پر ہیں، کیا کہنا ان کے ناموں کا، کیا کہنا ان کے القاب کا، کیا کہنا ان کے خطابات کا، لیکن اگر ان سب کے سید و سردار سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ہاں جانے والا ماہ مبارک رمضان میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر گیا، یقیناً جب انتقال ہوا ہوگا تو چند دنوں کے بعد مولائے کائنات کی شہادت کی مجالس میں غم ہلکا ہوا ہوگا پسماندگان کا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں مرحوم کی برسی کی مجلس ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ سرکار امیر المومنین کا تذکرہ کروں، اور ناموں کی اگر بات آ جائے تو علامہ اقبال کا یہ شعر سہارے کے لیے میں پڑھوں کہ ہر کے دانائے رموز زندگی سر اسمائے علی دانت کے چیز، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ یعنی ہمارے نام تو برائے نام ہوتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ علی کا کوئی بھی نام برائے نام نہیں ہے۔
اور جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے. یعنی علی ہے تو اس کی بھی تاریخ ہے, حیدر ہے تو اس کی بھی تاریخ ہے, صفدر ہے تو اس کی بھی تاریخ ہے. اور ممکن ہے کبھی اپنے جو بنتے ہیں کلمہ گو وہ ناموں کے راز سے واقف نہ ہوں, لیکن جنگ خیبر گواہ ہے کہ علی کے ناموں کا اثر کیا تھا. اس لیے کہ جیسے ہی مرحب نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, ادھر مولائے کائنات نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. یہ نام کا اثر تھا کہ مرحب نے جیسے ہی حیدر نام سنا اس نے راہ فرار اختیار کرنا چاہی, وہ میدان سے بھاگ کر جانے لگا. اللہ اکبر. جب کسی نے پوچھا کہ تو جا کیوں رہا ہے, تو بھاگ کیوں رہا ہے, تو اتنا بڑا پہلوان ہے, تو اس نے فوراً کہا کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ سب کے مقابلے پر جانا, حیدر کے مقابلے پر نہ جانا. یعنی مرحب اہل کتاب کی ماں تو جانتی تھی کہ سب کے مقابلے پر جانا چاہیے لیکن حیدر کے مقابلے پر نہیں جانا چاہیے. اب اگر ام المومنین یہ نہ سمجھ پائیں, صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. لیکن میں کہوں گا دیکھیے اس میں دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا ادب, اس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کر پاؤں گا, لیکن اس کے بعد کہ اولادوں کو تعلیم قرآن کی تعلیم. میں مرحوم کی تلاوت قرآن کا گواہ ہوں. میرا قیام جب ان کے یہاں رہتا تھا تو بلند آواز سے نماز صبح کے بعد وہ تلاوت قرآن کرتے تھے, اور اولادوں کو بھی بہرحال تلاوت قرآن اور درس قرآن کا انہوں نے درس اور سبق دیا. لیکن میں کہوں گا کہ اگر ان ناموں کو آپ قرآن سے جوڑ دیں تو اگر کوئی ناسمجھی میں تذکرہ محمد وآل محمد کی اہمیت کو نہیں سمجھتا, ان ناموں کے تکرار کو نہیں سمجھ پاتا, ان ناموں کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتا, تو میں کہوں گا کہ ماہ مبارک رمضان میں تو کم سے کم آدمی سمجھ لے. اس لیے کہ چند دنوں کے بعد شب قدر آئے گی. احتیاطاً ہمارے ہاں تینوں شبوں میں, حالانکہ نزول قرآن ایک ہی شب میں ہوا ہے, تینوں شبوں میں نہیں ہوا ہے, لیکن احتیاطاً اور خاص کر 23ویں کی جو رات آتی ہے مسجدیں چھلکتی ہیں, شیعان حیدر کرار اعمال شب قدر انجام دیتے ہیں. ویسے تو پوری رات کی عبادت ہے, لیکن جو مخصوص عمل ہے کم از کم اتنا عمل تو سب ہی لوگ کرتے ہیں. میں کہوں گا ذرا آل محمد کے ناموں کی اہمیت کو سمجھو تو تمہاری سمجھ میں آئے گی نہ شب قدر. یقیناً تلاوت قرآن کی رونق ہے, لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں اپنے لیے بھی, اپنے مرحومین کے لیے بھی, لیکن شب قدر کے اعمال سے کون علی والا ہے جو واقف نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تو جب اعمال شب قدر ہوتے ہیں تو قرآن ہاتھ میں لے کر بھی دعا کی جاتی ہے, اور پھر جب قرآن سر پہ رکھا جاتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ خدا کا نام, نبی کا نام, مولا علی کا نام, فاطمہ کا نام. بھائی توجہ فرمائیے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کی تکرار ابس نہیں ہے, بیکار نہیں ہے. علی علی کو اس سے الجھن پیدا نہ کرو, اس لیے کہ یہ وہ نام ہیں کہ شب قدر میں بھی 10 دفعہ جب تک یہ نام نہ لیے جائیں تو شب قدر میں قرآن سر پہ رکھ کر بھی مقدر بن نہیں پاتا. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں آپ محمد والا. ہاں تو اس موقع پر میں سبھی جگہ گزارشات کر رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان سے پہلے بھی میں نے جو بھی ایصال ثواب کی مجالس پڑھی اس میں میں نے گزارش کی سبھی حضرات سے کہ یقیناً اس آنے والے ماہ مبارک میں جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں تلاوت قرآن کیجئے. ایک نہیں کئی قرآن ختم کیجئے. تلاوت قرآن کا ثواب ہے, لیکن تلاوت قرآن کے ساتھ تعلیم قرآن پر بھی توجہ رہے. دیکھیے رواں قرآن کو پڑھنا یہ تلاوت قرآن کہلاتا ہے,
لیکن تعلیم قرآن میں نے گزارش کی، اور جو بھی اس بیان کو سن رہے ہیں یقیناً یہ بہترین ایصال ثواب ہوگا اس قرآن و اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مرد مومن کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر پورا قرآن آپ تلاوت کی شکل میں ختم کرتے ہیں تو کم از کم 14 سوروں کا انتخاب کر لیجئے، 14 نہیں تو 5 سوروں کا انتخاب کر لیجئے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم 5 سوروں کو یا 14 سوروں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، 5 سورے یا 14 سورے، خاص کر پنجگانہ نماز میں، یعنی صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں جو ہیں اس میں اگر 2 ہی سوروں کی تکرار ہو رہی ہے، ورنہ 3 سورے تو عام طور سے مومنین پڑھتے ہیں نماز میں، کہ سورہ حمد پڑھا پہلی رکعت میں، انا اعطینا یا انا انزلنا پڑھا، دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھا اور سورہ توحید کی تلاوت کی، ورنہ دونوں رکعتوں میں بھی اگر سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کی جائے تب بھی پر نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو کم از کم اگر 2 سورے پڑھنے کا رواج ہے، ورنہ تو ریکمینڈ بہت سے سوروں کو کیا گیا ہے کہ صبح کی نماز میں مثلا ان سوروں کو پڑھو، ظہر کی نماز میں ان سوروں کو پڑھو، لیکن کم از کم ہر پنجگانہ نماز پڑھنے والا کم از کم 2 سورے تو پڑھتا ہی ہے نا، ایک سورہ حمد، دوسرا جو سورہ بھی اختیار کرے، کم از کم ہر نمازی ان 2 سوروں کا ترجمہ تو سمجھ لے، تاکہ جب نماز میں ان دونوں سوروں کو پڑھے تو خالی تلاوت نہیں، تعلیم کا بھی مرحلہ آ جائے، یعنی سمجھ کر قرآن پڑھنے کا مرحلہ آ جائے، اور یقیناً جب ترجمہ اور ٹرانسلیشن ذہن میں ہوگا اس وقت سورہ حمد اور سورہ انا اعطینا یا انا انزلنا اور سورہ توحید پڑھا جائے گا، تب آدمی اندازہ کرے گا کہ عبادتوں میں کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے اگر یہ پنجگانہ نماز ہے تو ہفتے وار نماز، ولو یہ کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے، عورتوں پر مثلا اس طرح سے فرض نہیں ہے، مسافر کے لیے نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، پڑھنے چاہیں تو خواتین بھی پڑھتی ہیں نماز جمعہ، یا مثلا جو ہے مسافر بھی پڑھ لیتا ہے، مریض بھی جانا چاہے تو، لیکن ان لوگوں سے ایسا نہیں ہے۔ لیکن سب کے لیے اس وقت تقریباً سارے مراجع نے کہا ہے کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی چاہے تم نماز جمعہ پڑھو چاہے تم نماز ظہر پڑھو۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نماز جمعہ کے لیے وقت نہیں نکال پاتے یا واجب تخیری کی وجہ سے ہم نماز جمعہ میں نہیں بھی جاتے ہیں تو کم از کم جمعے کی نسبت سے ہم سورہ جمعہ کو ترجمے کے ساتھ تو پڑھ سکتے ہیں پورے دن میں، جب بھی آدمی کو موقع ملے کہ ہر ہفتے سورہ جمعہ پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے۔ بھائی اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ سورہ جمعے کے نام سے ہے تو کیا اس سورے کو ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ یا سورہ منافقون دوسری رکعت میں ریکمینڈ کیا گیا ہے، ولو یہ کہ وقت کی کمی کی وجہ سے نماز جمعہ میں بھی اس سورے کو کم سے کم پڑھا جاتا ہے، لیکن کم از کم ہم ہفتے وار نہ صحیح تو مہینے میں 1 دفعہ سورہ منافقون کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو اس لیے کہ اگر نمازوں میں ریکمینڈ کیا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی تو اس کا سبب ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی نماز جمعہ میں بھی نہیں جاتا ہے تو کم از کم سال میں عید اور بقرعید کے موقع پر تو آدمی جاتا ہے، تو کم از کم ان سوروں کو، ولو یہ کہ ہم نماز عید اور بقرعید پڑھ کر چلے آتے ہیں متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن نماز عید اور بقرعید کی دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد چاہے سبح اسمہ ہو چاہے والشمس وضحاہا ہو، تو ان دونوں سوروں کو ہم سوچیں کہ سال میں اگر ہم شوق سے نماز عید پڑھنے جاتے ہیں اور ہر سال ان دونوں سوروں کی تلاوت پیش نماز صاحب کرتے ہیں، پیش امام صاحب کرتے ہیں، تو چلیے رمضان المبارک ہی میں صحیح ہم یہ اہتمام کریں کہ ہر سال پڑھے جانے والے سوروں کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں کہ اس میں اللہ ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال بڑی گنجائش ہے تلاوت کے ساتھ
ترجمے کے ساتھ، ولو یہ کہ قرآن فہمی کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم ہم قرآن فہمی کا آغاز تو کر سکتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، اگر یہ ساری نسبتیں مولا کائنات کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، تو یہ وہی ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ ہاں، تلاوت قرآن تو اپنی جگہ، لیکن کیا کہنا اس خطیب منبر سلونی کا، اس مولود کعبہ کا کہ جس نے صحرائے گرمی کوفہ میں رات گزر رہی تھی، بسم اللہ کی تفسیر ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ استاد نے شاگرد کے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ اے ابن عباس کہاں تفصیلات میں جاؤ گے، بس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ گویا کہ اگر علم کو پھیلایا جائے تو ساری آسمانی کتابوں میں پھیلتا چلا جائے، اور علم کو سمیٹا جائے تو نقطہ با میں سمٹ جائے۔ یہی حال علی کے فضائل کا ہے کہ اگر پھیلایا جائے تو برسوں گزر جائیں اور علی کا تذکرہ مکمل نہ ہو، اور اگر سمیٹا جائے تو 2 مصروں میں سمٹ جائے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، یہ مولا کائنات ہیں، اور اگر ان کے کردار کی اور کمالات کی بات کی جائے تو یاد رکھیے گا مولا کائنات کے فضائل، ان کے محامد، ان کا تذکرہ، جس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ صاحب کردار ہے کہ جس نے انسانیت کو وہ رفعت، وہ بلندی، وہ کمال عطا کیا کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، ہاں آ رہی عید، یقیناً جو بھی صاحبان حیثیت ہیں وہ اپنے نادار اور مستحق لوگوں کو یاد تو رکھتے ہیں، لیکن میں کہوں گا اگر آپ مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں تو ان سے یہ درس اور سبق ضرور لیجئے گا، اور وہ یہ کہ جب مولائے کائنات عید کے کپڑوں کی خریداری کے لیے اپنے غلام قمبر کے ساتھ گئے ہیں تو خود تو کم قیمت کا لباس خریدا، لیکن جناب قمبر کو قیمتی لباس دلایا۔ علی کا غلام ہے، تڑپ کر کہتا ہے کہ یا علی، ہمارے لیے قیمتی لباس آپ نے خریدا اور اپنے لیے کم قیمت کا لباس خریدا۔ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو یہ کہتا کہ ہم آقا اور غلامی کے فرق کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تمہارے لیے قیمتی لباس خریدا، یعنی غلام کو غلامی کا احساس دلا دیتے ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، خداوند عالم سبھی کو مستحقین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رہنا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی اگر آپ حسن سلوک کر رہے ہیں تو طلب کرنے والے کو سائل ہونے کا احساس نہ دلائیے، غلام کو غلامی کا احساس دلا دیا، پھر حسن سلوک کیا کہنا۔ مولائے کائنات کہہ سکتے تھے کہ قمبر اسلام آقا اور غلامی کے فرق کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں قیمتی لباس دلایا ہے، ہم نے کم قیمت کا لباس پہنا ہے، لیا ہے۔ کیا کہنا مولائے کائنات کا، کیا قمبر تم جوان ہو، میں بوڑھا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں قیمتی لباس دلایا ہے۔ کیا کہنا اس حسن سلوک کا جو غلام کو احساس غلامی سے نکال دے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ ہاں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اگر فضیلتوں میں مولائے کائنات کا جواب نہیں ہے تو مصیبتوں کے برداشت کرنے پہ بھی مولائے کائنات کا جواب نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً جب کسی کے گھر سے کسی ذمہ دار کا، کسی بزرگ کا، بالخصوص اگر وہ سرپرست ہو، اگر وہ باپ ہو، اگر وہ شوہر ہو، اگر وہ بڑا ہو، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہاں سال گزرنے کو ہے لیکن مرحوم کی یادیں
پسماندگان اور گھر والوں کے دل و دماغ میں محفوظ ہیں۔ میں ابھی عزائے فاطمی کے موقع پر گیا تھا، مرحوم کی قبر پر بھی گیا تھا اور گھر کا سناٹا بھی میں نے دیکھا تھا۔ ہاں، یہی ہوتا ہے، جب کوئی بزرگ خاندان چلا جاتا ہے تو گھر میں سناٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ مرکزیت نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن میں کہوں گا اگر جانے والا گیا تو اپنے پیچھے ایک بھرے پرے خاندان کو چھوڑ کر گیا نا، تب بھی پر سناٹا سا سناٹا ہے۔ لیکن میں جب ان کے ممدوحین، ان کے مظلوم آقا کو یاد کرتا ہوں تو ذہن میں اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، اگر کسی گھر سے کوئی ایک چلا جاتا ہے تو وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہے۔ آ رہی ہے مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ۔ ہاں عزیزو، آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ مولا کائنات کی صف ازا بچ جائے گی، لیکن مجھے یاد آتا ہے اس باپ کا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، آنے والے مجلسوں میں آپ سنیں گے کہ مولا کائنات ایک ایک دن اپنی اولادوں کے یہاں مہمان ہوتے تھے۔ ہاں، یہ ام کلثوم ہیں کہ شہادت بلکہ ضربت والی شب میں مولا کائنات جناب ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے۔ بیٹی باپ کی آمد سے خوش ہوگی، لیکن جب وقت افطار جناب ام کلثوم نے باپ کے سامنے دو غذائیں رکھیں تو تڑپ کر کہا، اے میری بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے، اس لیے کہ علی امت کے باپ ہیں۔ خطبے میں عرض کر چکا ہوں کہ مولا کائنات نے کہا کہ میں اپنے معیار زندگی کو سماج کے نچلے طبقے کے مطابق اس لیے رکھتا ہوں تاکہ کسی فقیر کا فقر، کسی نادار کی ناداری اسے خدا کا باغی نہ بنائے۔ اس لیے مولا کائنات خدا پر کوئی اعتراض نہ کرے، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس رات میں بھی جب بیٹی نے شیر یعنی دودھ کا گلاس اور نمک روٹی کے ساتھ پیش کیا تو وہ گلاس اٹھوا دیا۔ میں کہوں گا مولا، یہ آپ دودھ کا گلاس کس کے لیے اٹھوا رہے ہیں؟ ہاں عزادارو، اس رات میں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، گواہ ہیں جناب ام کلثوم کہ میرا بابا بار بار صحن خانہ میں جاتا تھا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا تھا کہ وہ وعدے کا وقت آ گیا، وہ وعدہ وفا ہونے کا وقت آ گیا۔ جناب ام کلثوم نے کہا، بابا ہم نے تو آپ کو بڑے بڑے مارکوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ استحجاب نہ تھا، یہ حیرانی نہ تھی۔ کہا بیٹی میں کس سے ملاقات کرنے والا ہوں یہ میں جانتا ہوں۔ ہاں عزادارو، یقیناً جب باپ بیٹی کے گھر سے جا رہا تھا تو آپ نے سنا ہے، آپ جانتے ہیں، آنے والی مجلسوں میں سنیں گے بھی کہ گھر میں پلے ہوئے جانوروں نے علی کو روکنا چاہا، زنجیر در نے علی کو روکنا چاہا، لیکن جب ہمارا اور آپ کا مولا مسجد میں گیا ہے، ضربت لگی ہے، حسنین دوڑتے ہوئے گئے ہیں۔ ہاں عزادارو، مولا کائنات کو زخمی عالم میں جب لے کر پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جب گھر میں علی کے زخمی عالم میں آنے میں تاخیر ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے پیغام بھیجا۔ یہ علامہ رشید ترابی مرحوم کے جملے ہیں کہ جا کر کے میرے بھائیوں سے کہہ دو کہ اگر اب بابا کے آنے میں تاخیر ہوئی تو اب زینب گھر میں رک نہ پائے گی۔ آواز آئی، ارے یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، 61 ہجری کا نہیں۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، رمضان المبارک کی مناسبت سے میں نے مولا علی کا تذکرہ کیا۔ زخمی عالم میں 19ویں کی صبح مولا علی کو لایا گیا اور ان 2-3 دنوں میں اللہ اکبر 2-3 راتوں میں جو گزرا ہے اس کی تفصیلات کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن میں تو کہوں گا یقیناً بیٹے باپ کی جدائی پر، لیکن آئیے
میں اس رخ پر مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً عام طور سے مجالس مولا حسین کی مظلومی پر تمام ہوتی ہیں، لیکن آنے والی شبوں کی وجہ سے میں نے مولا کائنات کا تذکرہ کیا۔ سننے والے جانتے ہیں کہ جب جناب سیدہ دنیا سے گئی ہیں تو امام حسین اور امام حسن، خاص کر امام حسین نے کیا کہا تھا کہ اماں بلائیں گی تو میں جاؤں گا۔ ہاں عزادارو، یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے ماں سے لپٹ کر وعدہ لیا ہوگا کہ اماں آپ نے بلایا میں آ گیا، لیکن اماں وعدہ کیجئے جب حسین بلائے گا تو چلی آنا۔ آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا کہ جب مولا حسین کربلا میں شہید ہو رہے تھے تو وقت آخر آواز دی اماں، دو ہاتھ نمودار ہوئے، کہا میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ سنیے سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان مولا علی کی شہادت کے حوالے سے مجھے کہنے دیجئے کہ اگر بیٹے نے ماں سے وعدہ لیا کہ اماں آپ میرے آخری وقت آ جائیے گا، تو مجھے کہنے دیجئے کہ 21ویں رمضان کی رات میں جناب زینب نے باپ سے یہ وعدہ لیا ہوگا، اس لیے کہ علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں کہ وہ زینب یقیناً جس نے شہادت حسین کے بعد دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، جس نے امام وقت کی حفاظت اسی طرح سے کی جیسے اپنے وقت کے علی کی حفاظت مدینے میں جناب زہرا نے کی تھی، ویسے ہی اپنے وقت کے علی کی حفاظت کربلا میں جناب زینب نے کی۔ شاید اسی لیے جناب زینب کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے، لیکن کربلا میں اگر بہن بے ردا ہے تو بھائی بے کفن ہے۔ لیکن کوفے کا کیا کیا جائے، شام کا کیا کیا جائے؟ علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں جب شام کے دربار میں پہلی سفر کو جانے کا مرحلہ آیا ہے تو سب کی عجب کیفیت تھی، اور جناب زینب سمجھ گئیں کہ بیویوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یزید کے دربار یزید کے 7 دروازے تھے، ایک دروازے سے دوسرا دروازہ، دوسرے دروازے سے تیسرا دروازہ۔ جب گھنٹوں انتظار کے بعد یہ حکم آیا کہ لٹے ہوئے قافلے کو دربار میں لایا جائے تو علی کی بیٹی حسین کی بہن، اس نے جب بیویوں کے چہروں کو دیکھا، اترے ہوئے چہرے کہ بیردا دربار میں جانا ہے، کبھی جناب لیلا کے پاس گئیں، کہا نہ گھبرانا زینب تمہارے ساتھ ہے، کبھی جناب رباب کے پاس گئیں، کہا نہ گھبراؤ زینب تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ایک بیوی کو جناب زینب تسلی دے رہی ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں ہر بیوی کو تسلی دینے والی زینب جب اس نے 7ویں دروازے سے دربار یزید دیکھا تو علی کی بیٹی بیٹھ گئی۔ تمام ہو گئی مجلس، تمام ہو گئی مجلس۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ ہمارا اور آپ کا بیمار امام ہتکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے ہوئے آگے آیا، کہا پھوپھی اماں بات کیا ہے، آپ بیٹھ کیوں گئیں؟ سنو عزادارو، کہا میرے لال 21ویں رمضان کی رات تھی، میں اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میرا بابا مجھے بتا رہا تھا کہ زینب بیردا دربار میں جانا ہوگا، تو میں نے اس وقت اپنے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ بابا اس قیامت کے موقع پر اگر آپ کو پکاروں گی تو چلے آنا بابا، میرے لال بیردا دربار میں جانا ہے، اپنے بابا کو تو پکار لوں۔ ایک مرتبہ یا علی کہا، آگے آگے بیمار، پیچھے یہ بیویاں، یقیناً مولا علی کو یاد کرتے ہوئے۔ اور یاد رکھیے گا ہم ہر موقع پر علی علی تو کرتے ہیں، لیکن 21ویں رمضان میں جب ہم یا علی یا حیدر کہتے ہیں تو مدد کے لیے نہیں بلکہ مولا کی مظلومی، وا علیا وا حسینا وا مظلوما، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا
इन्नका अंत समीउन अलीम। फिर आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम अता मीर इब्न हाकिम अली मीर साहब के लिए साले सवाब।